وہ جانتے ہیں کہ ان کی شان ہی وہ ہے کہ بھٹکے ہوئوں کو راہ دے دے. ان کی شان ہی وہ ہے. اسی طرح سے جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر مبارک کا یہ اثر وہ نتیجہ ہوتا ہے، قرب کی برکت کا یہ اثر ہوتا ہے، ما قبل کے سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، ما بعد پر اس کا اعتبار ہو جاتا ہے. تو آقائے کائنات رحمت للعالمین سرور انبیاء امام المرسلین جب کسی پر نظر فرما دے، ما قبل کو کل عدم قرار دے دیں، ما بعد کو قبول فرما لیں، تو وہ ہمارے لیے مقبول ہی رہے، قیامت تک مقبول ہی رہے. غوث اعظم صوفی عبد الحکیم اولاد غوث اعظم. اولیاء کی ذوات مبارکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب کے مقام و فضل کو سمجھنے کے لیے ان کا پرتو، ان کا مظہر ہوتی ہے. ہم جب ان میں گم ہوتے ہیں تب وہاں ہمیں پتہ ملتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے کہتے ہیں فنا فی الشیخ، شیخ کی محبت میں فنا ہو جانا، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ، پھر باقی باللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فنا سے گزر کے بقا کو پہنچنا. اللہ اللہ. یہ فنا سے گزرنے کے الگ الگ راستے ہیں. وہ الگ الگ راستوں سے جو گزرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ راستوں کا انتخاب ان کا اختیار نہیں ہوتا، بے شک وہ انتخاب من اللہ ہوتا ہے. اسی لیے سیر اللہ، من اللہ، فی اللہ، باللہ، یہ معاملات ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان یہ ساری نعمتیں ہیں جو خدا نے عطا فرمایا ہے. جب ہم غوث اعظم کے ایک چور کو اس کے ایک عظیم منصب پر فائز کرنے پر معترض نہیں ہو سکتے، اللہ. واہ 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 واہ. اسی طریقے سے کیا بات ہے، صحابہ سبحان کرام اللہ، کی سبحان شان جو رسول اللہ نے واہ واہ. متعین فرما دیا، واہ واہ واہ. اس پر ہم کبھی معترض ہو ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ جیسے سبحان اللہ. صحابہ کرام میں خاص بات. حضرت ابو سفیان، حضرت ہند، حضرت امیر معاویہ اور دیگر جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام صحابہ کرام کے ہم معاملات میں معترض ہونے کا اختیار ہی نہیں رکھتے ہیں. وہ ہمارے لیے نجوم ہدایت ہے. ان میں کا ہر فرد ان کے طریق پر چلنے والا ہدایت پر ہے. اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، سرکار کی ضمانت حمایت ہمیں حاصل ہے ان کی ذوات مبارکہ کی نسبت کے ساتھ. تو ہمیں ان نسبتوں کا لحاظ رکھنا ہے، کرنا ہے، اسی پر عمل پیرا رہنا. یہ جتنی بھی جماعتیں وجود میں آئی ہیں، اگرچہ ان کا دعویٰ اہل بیت سے وابستگی ہے، جو محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اہل بیت کی ہمارے عقائد و افکار و نظریات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، سلف صالحین کے طریقے سے ہمیں ہٹانے کی کوششیں کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری اہل بیت اطہار کی بارگاہوں سے پھٹکاری ہوئی جماعت. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے، بالکل صحیح ہے. ہر فرقے کا وجود اس بارگاہ سے دور ہو کر کے ہی آیا ہے. خارجی کا بھی اس بارگاہ سے دور ہو کر کے آیا ہے، رافضی کا بھی اس بارگاہ سے دور ہو کر کے آیا ہے، شیعہ کا بھی اس بارگاہ سے دور ہو کر کے ہی آیا ہے. اللہ اللہ. وجود جس جماعت کا عروج کے ساتھ آیا ہے اس بارگاہ سے قریب ہو کر کے ہی آیا ہے. الحمدللہ وہ اہل سنت و جماعت کو حاصل ہے. تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عرض کروں کہ امام جلال الدین سیوطی کو ہم ایک محدث، فقیہ، ایک عظیم شخصیت کی حیثیت سے جانتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ سادات سے بھی ہیں. سبحان اللہ. امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد مبارکہ سے بھی. اسی طریقے سے امام ابن عابدین علیہ رحمت و رضوان بھی اس عظیم بارگاہ سے آپ کی نسبت ہے، آپ ان کی اولاد سے. بہرحال امام سیوطی علیہ رحمت و رضوان کی ایک کتاب تاریخ الخلفاء، اس میں وہ اپنے ہی اجداد کا قول نقل کرتے ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. بے شک وہ ہمارے بھی
سلسلے میں ضرور ہمارے اکابرین ہیں، یعنی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ آپ ہی کی اولاد مبارکہ میں سے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہے اس سے میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ یہ ہمیں اہل بیت کی تعلیم یہی بتاتی ہے کہ صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین حسب ترتیب جو ان کا درجہ ہے اسی پر ہمیں معتقد ہونا ہے، اسی پر ہمیں قائم رہنا ہے۔ اب علی کی دیوانگی کے ساتھ عرض کریں، مولائی ہو کر کے اپنی مولائیت کو ظاہر کرنا چاہیں تو ختاماً یہ جملے میں مولا علی کی شان میں ان کی محبت میں ڈوب کر کے عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ دیگر روایتوں میں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا دروازہ حضرت مولا علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم اسے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ علم کا جو مقام ہوتا ہے بہت اونچا مقام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت اونچا مقام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ہم نرے جاہل، وہ علم کے شہسوار، اور وہ سند جو بارگاہ ہے رسالت سے انہیں ملی۔ جب ان کی بارگاہ کو ہم عظیم جانتے ہیں تو ان کے قول و فعل کے خلاف جا سکتے ہیں کیا؟ نہیں جا سکتے ہیں۔ حضرت محمد بن الحنفیہ آپ ہی کے فرزند ہیں، حضرت مولا علی کے فرزند ہیں، حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کو بھی ورغلانے کی کوشش کی گئی، لوگوں نے ان کو بھی بھٹکانا چاہا۔ ارے کیا بات ہے، حضرت امام حسن و امام حسین کو مولا علی ہمیشہ اپنے ساتھ لگائے رکھتے ہیں اور آپ کو جنگوں میں بھیجتے رہتے ہیں، کیا بات ہے؟ کیا تم بیٹے نہیں ہو؟ بیٹے تو وہ بھی، بیٹے تو تم بھی ہو۔ وہ جانتے ہیں حضرت امام حسن و امام حسین کو حضرت مولا علی عزیز ضرور رکھتے ہیں، اس کی وجہ خاص ہے کہ وہ رسول اللہ کے عزیز ہیں۔ اور حضرت مولا علی کا یہ وہ جواب دے سکتے تھے، مگر وہ بھی حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کس کو کیسا جواب دینا ہے۔ وہ دے دراؤ بیٹھو۔ ایک انسان کو دو ہاتھ ہوتے ہیں، دو آنکھ ہوتے ہیں، جو کام وہ آنکھ سے لے سکتا ہے وہ ہاتھ سے لے سکتا ہے؟ بولے نہیں۔ جو کام وہ ہاتھ سے لے سکتا ہے وہ آنکھ سے لے سکتا ہے؟ بولے نہیں۔ میں حضرت علی کے نزدیک ان کی ہاتھوں کی طرح اور حسن و حسین ان کی آنکھوں کی طرح۔ جو کام مجھ سے وہ لے رہے ہیں میں اسی کام کے لائق جان کر کے مجھ سے وہ کام لے رہے ہیں، گویا کہ میرا مقام و منصب یہی ہے کہ میں وہ کام بجا لاتا ہوں۔ اور وہ ہیں بھائی آنکھوں کو کوئی تکلیف ہی نہیں، بھائی آنکھوں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، آنکھوں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی، کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے۔ یہ جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کی شاعری بھی ہے، ہمارے عقائد و نظریات کی ترجمانی ہوتی ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات حقہ پر سلفاً و خلفاً اکابرین، مشائخ، سادات، علماء نے بے فکر ہو کر کے اطمینان فرمایا۔ الحمدللہ حضرت محمد ابن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی سے پوچھا من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے بعد کون سب سے بہترین شخص ہیں، سب سے افضل و اعلیٰ ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال ابو بکر رضی اللہ عنہ، فرمایا
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر فرمایا ثم من، پھر آپ کے بعد کون ہے؟ قال عمر رضی اللہ تعالیٰ سبحان عنہ۔ اللہ۔ پھر فرمایا فخفت وقلت ثم انت، حضرت محمد فرماتے ہیں میں گھبرا گیا، تھوڑی دیر کے لیے بے چین ہو گیا، اس لیے کہ ہر بیٹے کو اپنا باپ سب سے پیارا ہوتا ہے، بے شک وہ اپنے باپ کو سب سے نرالا ہی جانتا ہے، سب سے الگ ہی جانتا ہے۔ حضرت محمد فرماتے ہیں میں کچھ دیر کے لیے گھبرا گیا، میں نے پوچھا اس کے بعد آپ کا مرتبہ ہے؟ قربان ہے حضرت مولا علی کی صداقت اور آپ کے عدل و انصاف کے بیان کرنے کی اس ادا پر اور آپ کی ہمت و بہادری پر۔ واہ 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 سبحان کیا فرماتے اللہ ما انا الا رجل من المسلمین، نہیں میں نہیں ہوں، ہاں ایک اور ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس کو دیکھیں تو جو ان کا عاشق ہوگا یعنی جو مولائی ہوگا اس کی بولی مولا کی بولی ہی ہوگی، اس سے جدا نہیں ہوگی۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ مولائی ہے تبھی مولا کی بولی بول، اللہ سبحان اللہ۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ نہ ہمارا علم اجتہاد مقام و منصب اتنا کہ جتنا خدا و رسول نے مولا کو عطا فرمایا حضرت مولا علی کو، جب انہوں نے سب سے بہترین کی شناخت نام بنام تصریح سے بیان کر دی، راوی کوئی اور نہیں انہی کے جگر کا ٹکڑا حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب دو رائے اس مسئلے میں نہیں، جو مولائی ہے مولا کی ہی بولی بولے گا، اسی پر قائم رہنا۔ چوں چاں ادھر ادھر دوڑانا یہ بھٹکانے والوں کے طریقے، انہوں نے تو کوششیں وہاں پر بھی کی۔ حضرت امام زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لفظی وجود میں آئے کیسے؟ حضرت زید شہید جو حضرت امام علی زین العابدین کے فضل، جو امام اعظم کے اساتذہ میں بھی جن کا شمار ہوتا ہے، اور حضرت امام جعفر صادق کے اساتذہ میں بھی جن کا شمار ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد امام محمد الباقر سے اور اپنی چچا حضرت امام زید شہید مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب علم فرمایا، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت امام زید شہید سے بھی اکتساب فرمایا، اور حضرت امام جعفر صادق سے بہت اکتساب فرمایا کہ اس اکتساب کو تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا۔ لولا السنتان لہلک نوما، وہ 2 سال ان کی صحبت کے برکت والے مجھے نہ ملتے پتہ نہیں میرا کیا حال ہوتا۔ یہ امام ہیں جن کی عقل کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیں اور امت کے عقل و ہوش والوں کو ایک پلے میں رکھ دیں ان کی عقلوں کو، تو امام کا پلہ غالب ہو جائے۔ یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ بہرحال حضرت امام زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب لوگوں نے یہ کہلوانا چاہا کہ آپ حضرت ابوبکر و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں نازیبا کلمات زبان سے بولیں، آپ نے منع فرما دیا، تو آپ کو چھوڑ کر کے وہ لوگ چلے گئے، تو ان کے اس جانے کو ہی ان کا نام بنا دیا گیا رافضی، وہ وہیں سے ہونے لگے۔ حضرت کے جملے رفض تو وہ نہیں، تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ سارے فرقے جیسا میں نے عرض کیا جو دعوے بہت بلند و بالے بڑے بڑے رکھتے ہیں، خارجی ہو، ناصبی ہو، شیعہ ہو، رافضی ہو، اب دیوبندی وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں، یہ سب اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہوں سے پھٹکارے دھتکارے ہوئے ہیں۔ بے شک حق، تو ان سے ان کا کوئی علاقہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہی راستہ سچا ہے جو اہل سنت کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اسی پر قائم رہنا ہے۔ کہنے میں سننے میں جو بھول چوک خطا سب لغزش سبقت لسانی میں قصداً و سہواً جاری ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھ سے توبہ کرتا